پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے اور بدقسمتی سے اس میں بہت بڑی تعداد میں افواج پاکستان اور پاکستان کے نہتے عوام روزانہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور جب بھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو پڑوسی ملک افغانستان سے اس کے تانے بانے جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صورتحال آگے کس طرف بڑھ رہی ہے، اس کے انجام اور عواقب اور نتائج کیا کیا ہوں گے، ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ آج حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت سے جانیں گے اور وہ بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے جواب حاصل کریں گے۔ تو چلتے ہیں حضرت کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، آج ہی افغان وزیر دفاع ملا یعقوب صاحب نے یہ بیان دیا ہے BBC کو کہ افغانستان سے تمام دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور جو بھی پاکستان میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اپنے سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے۔ حضرت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے خلاف افغان حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے، اور اس طرح کے بیانات جن میں وہ کلیئر کٹ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، وہ BLA کا ہو، وہ TTP کا ہو، تو اس کے تانے بانے، اس کی جو ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ افغانستان سے ہی ان کو کال کر رہے ہوتے ہیں، جتنے جرگے ہوتے ہیں۔ تو یہ پالیسی اصل میں ہے کیا، اور افغانستان اس حوالے سے کیا چاہتا ہے پاکستان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، وہ بالعموم میں ان چیزوں سے بہت پرہیز کرتا ہوں کہ عوامی سطح پہ یا اس سطح پہ جا کر اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن کو بالمشافہ قیادت سے، لیڈرشپ سے بات کرنی چاہیے۔ تو 4 سال سے میں نے بہت کوشش کی ہے اس پہ بات چیت کی، اور سینکڑوں مجالس ہوئی ہیں، لیکن اب بات وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت وہ خطرات سے دوچار ہے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی میں خاموش رہوں گا تو میں عند اللہ بھی گناہ گار ہوں گا اور اپنے معاشرے کا اور مسلمانوں کا بھی جواب دوں۔ ویسے افغان طالبان سے بھی یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، پاکستان کے جو بڑے حضرات ہیں علماء کرام ان سے بھی باتیں ہو چکی ہیں، جتنے اس سے متعلق جو مذہبی حضرات ہیں، جہادی تنظیموں کی لیڈرشپ ہے یا مشائخ ہیں، تقریباً سب سے ایک سے زیادہ مرتبہ بات چیت ہو چکی۔ تو ابھی چونکہ سب چیزیں ہو رہی ہیں مسلسل، تو میں مجبور ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کے لیے کہ میں اپنی اس بات کو میں واضح کر دوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میری معلومات ہیں، سلیقے سے لیکن صاف صاف بتاؤں تاکہ یہ خون نہ بہے، اور دونوں ملکوں کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، مدارس کا، خانقاہوں کا، نظریہ اسلام کا اور نظریہ پاکستان کا نقصان نہ ہو، کیونکہ جس طرف بات جا رہی ہے اس کا اندیشہ ہے کہ یہ پورے نظام کو، پورے یہاں کے دین کو خدا نخواستہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا، تو بے شک وہ انکار کرتے ہیں جب بھی کسی رسمی کہیں موقع ہوتا ہے بات کرنے کا، لیکن جب بھی ان سے میٹنگیں ہوئی ہیں، علماء کرام کے وفود گئے ہیں، اور بڑی سطح پہ علماء کرام کے وفود گئے ہیں، پشاور سے، کرم ایجنسی سے، میران شاہ سے، کوئٹہ سے، اسلام آباد سے اور کراچی سے، تو اس میں سب کو پتہ ہے، کیونکہ جتنے بھی وہ لوگ یہاں پاکستان میں لڑ رہے ہیں ان کی جتنی بھی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، چاہے وہ مفتی نور ولی ہو، مولوی فقیر احمد صاحب ہوں، قاری شعیب ہوں، پیر عین الزمان صاحب ہوں، یا اور حافظ گل بہادر ہوں، یہ سارے ادھر ہی ہیں سارے، اور بڑی سطح پہ ان کو وہاں پروٹوکول بھی ملتا ہے، ان کو تحفظ بھی ملتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اتنا بڑا وفد لے کر گئے تھے، تو ان سے وہیں ملاقات ہوئی جن مشافہ۔ اس ملاقات کے حال احوال باقاعدہ انہوں نے خود بیان کی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے اکابر تشریف لائے، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کا انتظام خود وہاں کی حکومت نے کیا، ہمارے اسلامی نے نہیں کیا۔ پھر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے، تو وہاں بھی ان سب سے ملاقاتیں ہوئیں، جتنی بھی ان کی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، اور ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئیں۔ میں بھی جب گیا تھا 2 مرتبہ میں نے بھی، اور کئی مرتبہ یہاں جو ملاقاتیں ہیں ان سے، تو وہ نجی طور پر بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ وہیں سے ہو رہا ہے، اور اس کو جانچنے کے لیے کہ وہاں سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ جو علماء کرام کے وفود گئے، قائد جمعیت گئے، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب گئے، اور بہت سارے
کوڑا خٹک سے وفد گیا تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں ہیں یا نہیں. اور اسی طریقے سے جو یہاں سے بعض رسمی وفود گئے ہیں تو ان سے ملاقاتیں ان کی وہاں کی حکومت نے کروائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیچ میں ملاقاتیں کرواتے ہیں, ہم بیچ میں معاہدہ کرواتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے یا وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے ان 4 سالوں میں جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ نجی طور پہ, وہ GHQ میں ہوں, پشاور میں ہوں, کابل میں ہوں, جلال آباد میں ہوں, قندھار میں ہوں, بڑی سطح پہ, اس سب میں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ لوگ یہاں رہتے ہیں اور یہاں یہیں سے حملے کر رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھائیں گے یا ہمارے بس میں نہیں ہے, یا کہتے ہیں کہ یا اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ داعش سے مل جائیں گے. جی. یا بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان فتح ہونے سے پہلے ان سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا میر علی میں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, جیسے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اس کے تو شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے لوگ یہاں گرفتار ہوتے ہیں, جتنے لوگ مارے جاتے ہیں خوارج کے ساتھ, اس میں بہت بڑی تعداد افغانوں کی. جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں کی حکومت, وہاں کی جو امارت اسلامیہ ہے وہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ کرتی ہے. اور اب افغانوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب ان کی تعداد جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد کم ہے اور افغانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو جو لوگ افغانستان کو جانتے ہیں, افغانستان میں طالبان کے سسٹم سے واقف ہیں, وہاں اتنا زبردست کنٹرول ہے طالبان کا کہ وہاں کوئی بھی مکھی مچھر بھی پر نہیں مار سکتا. تو اتنے بڑے پیمانے پر جو جنگ ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو رہی ہے, کسی کی عقل میں بات آ سکتی. پھر آپ نے دیکھا کہ 300 لوگ وہاں سے اکٹھے حملہ آور ہو رہے ہیں پاکستان, اور ابھی 60 لاشیں افغانوں کی انہوں نے واپس کی. اور جو خود کش حملہ آور ہیں ان میں کتنی بڑی تعداد ہے ان کی, اس میں وہاں کے بعض جو وزراء ہیں, گورنر ہیں, ان کے اپنے بیٹے, ان کے اپنے رشتہ دار اس میں شامل ہیں. باقاعدہ ان کی جو فوجی وردی ہے, جو کارڈ ہے, وہ وہاں سے برآمد ہو رہا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پر جو چیزیں ہو رہی ہیں کیسے ہو سکتا ہے خود بخود ہو رہی ہیں. پھر ایک بہت بڑی بات یہ کہ 15 اگست 2021 کو افغانستان فتح ہوا. جی. اس سے پہلے کیا نمبر تھے دہشت گردی کے, قتل و غارت گری کے, حملوں کے, جنازوں کے, شہادتوں کے, نقصانات, تباہی بربادی کے, اور آج کیا ہے؟ کوئی تناسب ہی نہیں ہے, کوئی نسبت ہی نہیں ہے. وہ کیا چیز آئی جس کی وجہ سے رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے تقریباً 0 ہو گیا تھا. تو اور نئی چیز کیا پیدا ہوئی؟ وہ یہی پیدا ہوئی کہ افغانستان میں جب سے امارت اسلامی آئی ہے تب سے وہاں سے باقاعدہ ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. اور مجھے اس بات کو کہنے دیجئے کہ یہ بالکل غلط بات ہے, اور پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو افغانستان کے جو متعلقہ مسئولین ہیں یا وزراء ہیں جب انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں وہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم کسی وجہ سے بھی اس کا ہم دفاع کر سکتے ہیں. اور اس موقع پہ میں خاص طور پہ پاکستان کے حضرات سے بھی اور افغانستان کی امارت اسلامیہ سے بھی درخواست کروں گا, ایسی جگہ میں آپ کی غلط بیانی ہو رہی ہے, عہد شکنی ہو رہی ہے, اتنا غدر ہو رہا ہے, دھوکہ ہو رہا ہے, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں. پاکستان نے ان کے جو مسئولین ہیں, بڑی سطح کے لوگ ہیں, ان کو باقاعدہ شواہد پیش کیے ہیں ویڈیوز کی شکل میں. آپ کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے جتنے بھی معسکرات ہیں, ٹریننگ سینٹر ہیں, ان ٹریننگ سینٹروں کی جو حفاظت ہے وہ طالبان کرتے ہیں. ان کا جو کھانا پینا ہے, ان کا عیاشہ, ان کے اخراجات طالبان کی حکومت دے رہی ہے. ان کو گاڑیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں, جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو بنگلے دیے ہوئے ہیں انہوں نے, جو اسلحہ ان کے پاس ہے اسلحہ ان کو وہ دیتے ہیں باقاعدہ. اور ان کو ترغیب دینے کے لیے مختلف مجالس میں, جس کی بعض ویڈیوز آئی بھی ہیں کہ امارت اسلامیہ کے بعض کمانڈر یا بعض ذمہ دار لوگ وہ TTP کے لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہیں پاکستان میں جا کے جنگ کرنی ہے, اور افغانوں کو بھی ساتھ ترغیب دے رہے ہیں. جی باقاعدہ اس کی تقریریں موجود ہیں. تو اتنے بڑے پیمانے پر جب ایک چیز ہوگی, اور پھر جو بین الاقوامی سطح پہ جو رپورٹ کی گئی ہیں چیزیں, جو شواہد پیش کیے گئے ہیں, وہ ناقابل تردید. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کہنا کہ یہاں یہ لوگ موجود نہیں ہیں یا ان کو افغانستان سے سپورٹ نہیں مل رہی, اب اس کو کوئی نہیں مانے گا. اور اس کی وجہ سے دنیا میں بدنامی بہت زیادہ ہوگی کہ امارت اسلامیہ کے لوگ اور اتنی بڑی سطح کے لوگ جو اسلام کے نفاذ کے دعویٰ کرتے ہیں, جنہوں نے اتنی بڑا جہاد کیا ہے, اگر وہ بھی اتنے بڑی سطح پہ جھوٹ بولیں گے, غلط بیانی کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, عہد شکنی کریں گے, تو میرے خیال میں پھر اسلام کا نام کون لے گا؟ حضرت نے جو یہ بات فرمائی, تو چونکہ عمارت اسلامیہ تو ظاہر ہے کہ ان کا دعویٰ ہے دین کا, شریعت کا, اسلام کا,
تو شرعی طور پر اس کی کیا گنجائش بنتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی ملک کے اندر اس طرح کی مداخلت کریں، اس کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچائیں، وہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی میں حصہ دار بنیں، اور اخلاقی طور پہ اس کی کیا گنجائش بنتی ہے، اور جو بین الاقوامی معاہدات ہوتے ہیں ملکوں کے آپس میں ان کی روح سے کیا گنجائش بنتی ہے اس کی؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے تمام علماء کرام نے، مفتی حضرات نے پیغام پاکستان کے نام سے جو اعلامیہ اور فتویٰ جاری کیا ہے، اس میں اس کو خروج قرار دیا گیا ہے، ان کو خوارج قرار دیا گیا ہے اور اس کو بغاوت قرار دیا گیا ہے۔ یہ طالبان جتنے بھی ہیں، چاہے ان میں وزراء ہوں، ان کے کمانڈر ہوں، گورنر ہوں، مسئولین ہوں، لسوال ہوں، مامور ہوں، رئیس ہوں، یہ مختلف ان کے ہاں اصطلاحات ہیں۔ صحیح۔ 90% پاکستان کے علماء سے پڑھا ہے انہوں نے۔ آپ کے اساتذہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز، تو آپ کے لیے اس کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ تحریک طالبان افغانستان کے جو بانی تھے حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں خود یہ مسئلہ اٹھا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت میں جو عرب مجاہدین تھے، اسامہ بن لادن، اور ان سے کہا کہ 3 علماء آپ دے دیں اور 3 علماء ہماری طرف سے ہوں گے، تو یہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیں۔ تو جو 3 علماء ملا عمر صاحب کی طرف سے جن کو مقرر کیا گیا تھا، اس میں مولانا شیخ علی شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد صاحب جو جمیعت علماء اسلام کے بلوچستان کے امیر تھے وہ تھے، اور میرا نام تھا، اور ادھر سے 3 وہ تھے۔ تو ایک ہفتہ بحث مباحثہ کے بعد یہ طے ہوا کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ سلفی، ان 5 میں جہاں ریاست موجود ہوتی ہے تو ریاست کی اطاعت واجب ہوتی ہے، ان سے پوچھے بغیر کہیں بھی جنگ کرنا وہ جہاد نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ تحریری طور پر لکھا گیا، اس پہ سب کے دستخط ہوئے، اسامہ بن لادن کے بھی دستخط ہوئے، ایمن ظواہری کے بھی دستخط ہوئے، اور ابو حفص مصری کے بھی دستخط ہوئے، بوس موریتانی کے بھی دستخط ہوئے، ملا عمر کے بھی دستخط ہوئے، ملا عبد الجلیل صاحب کے بھی دستخط ہوئے، اور اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو دنیا میں نہیں ہے ابھی، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو وہ اصل ایگریمنٹ یا جو اعلامیہ تھا، جو فتویٰ تھا، وہ موجود ہوگا افغانستان کی حکومت کے پاس۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو ابو حفص موریتانی موجود ہے، ملا عبد الجلیل صاحب موجود ہے، حاجی لالہ موجود ہے، ملا غازی اخند موجود ہے، ملا عبدالسلام موجود ہے، اور عبداللہ جہانگیروال موجود ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، طیب آغا موجود ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ سب چیزیں ہوئی تھیں، اس پہ دستخط ہوئے تھے۔ تو خود ان کی اپنی تحریک کا یہ فتویٰ، شرعی فتویٰ موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے اور یہ جہاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوحہ میں جو معاہدہ کیا پوری دنیا کے سامنے تحریری طور پہ سب کے دستخط ہوئے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں، لیکن اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو معاہدے کو توڑنا تو شرعاً بھی حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے حوالے سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، اور ایک روایت میں الا سلط اللہ علیہم عدوہم، کہ جو قوم بھی عہد شکنی کرتی ہے، ایگریمنٹ کو، معاہدے کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کرے۔ تو مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلامی افغانستان نے اس عہد کو توڑا ہے، اور جس دنیا بھر کے سامنے جس طریقے سے وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کا خدا نہ خواستہ کہیں یہ نقصان نہ ہو کہ انہیں کو دشمنوں کو اللہ مسلط کر دے اس حدیث کی روشنی میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو پڑوس کے حقوق ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن۔ قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون شخص ایسا ہوگا؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی سازشوں سے، اس کی حرکتوں سے محفوظ نہ۔ تو آج پاکستان، افغانستان کی، ہمارے اسلامیہ کے سرزمین سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو بہت بے انتہا تکلیف ہے، مسلمانوں کو، پاکستان کے عوام کو۔ تو اس حوالے سے بھی اس شریعت کے لحاظ سے بہت زیادہ غلط۔ ایک معاہدہ تو وہ ہوا جو انہوں نے وہاں کیا، معاہدے اس میں دوحہ میں سینکڑوں مرتبہ افغانستان میں، کابل میں باقاعدہ جو رسمی جو گفتگو ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستانی خلاف بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ جب آپ ایک چیز عہد کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہاں سے اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو شریعت کیسے اس کو جائز قرار دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت کے نام پہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔
اچھا حضرت، یہ جب جنگ ہے، چونکہ ظاہر ہے اب آگے یہ دہشت گردی اگر بڑھتی ہے تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کے جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کا پیچھا کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس کے جب سراغ جو ہیں وہ افغانستان تک جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر جائے گا۔ تو دہشت گردی کی اس لہر کا افغانستان پر کیا اثر ہوگا؟ افغانستان کے جو عوام ہیں مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے تو اس کا نقصان افغانستان کو یہ ہوگا کہ تقریباً 50 سال کے بعد، کیونکہ 1974 میں سلسلہ شروع ہوا تھا اور 1979 میں باقاعدہ سوویت یونین نے حملہ کیا، اس کے بعد سے افغانستان مسلسل جنگ میں جل رہا ہے، جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، اور وہاں لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں بے گھر ہوئے، دنیا کے مختلف کونوں میں گئے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ اس درمیان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ کمیونسٹوں کی حکومت تھی، چاہے وہ مجاہدین کی حکومت تھی، چاہے وہ طالبان کی حکومت تھی، اللہ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا اس کے بعد پھر کرزئی کی اور ان کی اشرف غنی کی حکومتیں تھیں، اس میں ہمیشہ وہاں کوئی نہ کوئی گروپ رہا لڑنے کے لیے، کبھی شمالی اتحاد، کبھی کوئی اتحاد، کبھی کوئی۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پورے افغانستان میں امن ہے، تو افغانستان کو اتنا بڑا موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، خود کفیل ہو، روزگار فراہم کرے، تجارت اور سفارتی تعلقات دنیا کے ساتھ، امن امان، اپنے افغانوں کو سکون دیں۔ تو میرے خیال میں بہت بڑا موقع افغانستان کی امارت اسلامیہ ضائع کر رہی ہے اس کو۔ تو بڑا نقصان، تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک ملک کو، ایک ریاست کو اتنا بڑا جو موقع ملا تھا وہ ضائع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو 20 سال اتنا عظیم ایک جہاد ہوا ہے، جی، معمولی چیز نہیں تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، لیکن اس کو کس کے کہنے پر اس کو ہم برباد کر رہے ہیں؟ تو اسلامائزیشن کا اور اسلامی شریعت کے نفاذ کا جو اتنا بڑا موقع تھا، نہ صرف ایک وہ ضائع جانے کا اندیشہ ہے، بلکہ دین اور اسلام کی بے انتہا بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ یہ اسلام صحیح۔ تیسرے نمبر پہ جو مہاجرین ہے پاکستان میں جی، یا دوسری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، تو پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ افغان مہاجرین، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے اعداد شمار تو وہ لوگ تھوڑا بتاتے ہیں، کوئی 40 لاکھ بتاتا ہے، کوئی 30 لاکھ، لیکن جو صحیح بات ہے کہ وہ 1 کروڑ سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اور اس وقت میں یہ 1 کروڑ ہیں، 50 لاکھ ہیں، جتنے ہی مانے، لیکن ہے ملین، وہ کتنی تکلیف میں ہیں بیچارے، اتنی بڑی پیمانے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں، کاروبار سب ختم ہو گیا لوگوں کا، اور یہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا ان کے ساتھ، پھر وہاں ان کی رہائش نہیں ہے، آنے جانے کی مشکلات ہیں۔ تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو اس وقت امارت اسلامیہ کی پالیسی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے، اور پاکستان نے بہت محنت سماجت کی ہے۔ 2 مرتبہ تو مجھے بھیجا، پہلی مرتبہ جنرل باجوہ نے بھیجا، اور یہ کہہ کر کہ جو آپ فیصلہ کر کے آئیں کہ ہمیں منظور ہے، جو ان کے مسائل ہیں، سوائے بس ایک چیز ہماری طرف سے ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ کو جو آپ مدد کر رہے ہیں یہ آپ لوگ نہ کریں۔ دوسری مرتبہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے مجھے بھیجا اور لکھ کر مجھے بھیج دیا، اور دوسری مرتبہ کیا حشر ہوا وہاں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے مواقع بھی ظاہر ہونے، افغانوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، افغان مہاجرین کو، اور افغان مہاجرین کے ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کو جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کے ادارے، یہاں کی ریاست اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی کرے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ پھر یہاں سے اپنے ملک میں بے گھر ہوں گے، اور بے گھر ہو رہے ہیں، اور جو ان کو ذہنی تکلیف ہے، جو ان کے مال، ان کی دولت، ان کی تجارت، ہر چیز برباد ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار یہ پالیسی ہے، اس کے ذمہ دار ہمارا اسلامی افغانستان ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بے حسی کی بات ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ پھر افغان مہاجرین کی بھی جیسے بات آئی، تو افغان مہاجرین کا ابھی تک بھی کوئی وزیر مہاجرین پاکستان نہیں آیا ہے۔ جی، بھی آپ کو اپنے لوگوں کو اتنا تو فکر ہونی چاہیے کہ آپ یہاں آئیں، لوگوں سے بات چیت کریں، حکومت سے بات چیت کریں، ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے، جی، وہاں کے جو وزراء ہیں وہ یہاں نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے افغانستان میں تو ترقی نہیں ہے ابھی، وہاں اس وقت میں روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں کوئی بھی آدمی جب بیمار ہوتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے، وہ پاکستان آتا ہے۔ اگر آپ چمن میں چلے جائیں، تورخم پہ چلے جائیں، وہاں ہزاروں، 5-5 ہزار لوگ وہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے ان میں بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کو آپریشن کروانا ہے، پاکستان کے کسی ہسپتال میں داخل ہونا ہے، اور ان کے لیے اتنے مسائل ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں افغانوں کو اس پالیسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔
اگر اس پالیسی کو وہ ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی مہاجرین کے لیے بھی، افغانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جو یہاں کے ان کے سفارت خانہ ہے پاکستان میں، افغانستان کا سفارت خانہ یا کونسل خانے، ان کو یہ چاہیے کہ جو مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں، جو افغان پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے جو انڈیا کے ساتھ، اس میں یہاں کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ باہر نکل کے ہندوستان کے جیتنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال کر دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان کا مخالف۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ افغان سفارت خانہ اور قونصل خانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افغان مہاجرین کو سمجھائیں کہ دوسرے ملک میں آپ رہ رہے ہیں، 2 سال سے آپ کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کتنے سارے لوگوں کو نکالا بھی جا چکا ہے۔ ان حالات میں اگر کھیل کود کو آپ اس طریقے سے اپنی دشمنی کا ذریعہ بنائیں گے تو پاکستان کیسے اجازت دے گا اس کو؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے احتجاج ہوئے، 9 مئی کا جو احتجاج ہوا تھا، اس میں بڑے پیمانے پر افغانستان کے جو مہاجرین تھے وہ نوجوان اس میں ملوث پائے گئے، ہزاروں کی تعداد میں، اور باقاعدہ وہ گرفتار ہوئے، ان کے نام وغیرہ بھی شائع ہوئے۔ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو سپورٹ کریں گے اور جشن منائیں گے اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کریں گے اور باہر نکل کے پورے برش جشن کے طور پہ منائیں گے انڈیا کی سپورٹ میں، یا یہاں کے احتجاج میں شریک ہو کر فوج کی جو ادارے ہیں ان کے اوپر وہ آگے حملہ کریں گے، تو پاکستان کیسے برداشت کرے گا اس کو؟ میں سمجھتا ہوں یہاں افغان مہاجرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی ملک میں رہنے کے بھی تو کوئی آخر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور خود افغانستان کی حکومت نے آج تک ان کو یہ عقل نہیں دی، یہ سمجھایا نہیں کہ آپ لوگ آرام سے رہیں وہاں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہاں سے بھی بیان ایسے آتے ہیں جیسے جلتی پر تیل پھینکنے کے۔ حضرت، دہشت گردی کی یہ دوسری لہر ہے۔ پہلی لہر میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جو رد عمل آتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو مذہبی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، جو دین سے وابستہ حلقے ہیں، ان پر بہت دباؤ آتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو دینی آزادی ہے، حریت ہے، تبلیغی جماعت ہے، تصوف ہے، مساجد، مدارس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا میں رش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس پر کیا قدغن لگے گی؟ اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ لیکن پاکستان کو جو نقصان اس افغانستان کی پالیسی سے جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کے لیے بھی مواقع ضائع ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو اقتصادی مواقع تھے، تجارت کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، امن امان کے حوالے سے، کہ امن امان ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ آتی ہے باہر سے، وہ پاکستان کے مواقع ایک ایک کر کے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تباہی بربادی ویسے آ رہی ہے بلوچستان میں، خود جو جس طریقے سے لوگ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، وہاں کاروبار لوگوں کا خراب ہو گیا ہے، تباہی بربادی ہوئی ہے، اس طریقے سے یہ جو ایجنسیز کے علاقے ہیں، میران شاہ ہے، شمالی جنوبی، اس کے بعد پھر کرم ایجنسی ہے، پھر آگے باجوڑ ہے، محمد ایجنسی ہے، خیبر ایجنسی ہے، اورگزئی ایجنسی ہے، وہاں دینی مدارس کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس چیز کو ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں سے امارت اسلامیہ کو بہت سپورٹ ہوئی ہے 20-25 سال، اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں، اور یہ بھی سب وہ لوگ یہاں کے شاگرد ہیں، یہاں کا تعلق بھی ہے۔ تو اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے اور وہ باقاعدہ اس چیز کو کرتے رہیں گے تو لامحالہ ہے کہ یہاں فساد ہوگا، اور فساد ہو رہا ہے، اور اس کی نسبت ظاہر ہے کہ مدرسوں کی طرف بھی ہوگی، مذہب کی طرف ہوگی، اور ہو رہی ہے، اور خانقاہوں کی طرف ہوگی۔ اور جو لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ کوئی مفتی کے نام سے ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے، کوئی مولوی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں کے ادارے اور یہاں کی جو ریاست کی جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف یہاں سے یہ بول نہیں رہے، اور دوسری طرف سے افغانستان جو ان کے شاگرد ہیں وہ مسلسل وہاں سے حملے کروا رہے ہیں، اور یہاں جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ جو مذہب کے نام پہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہبی جماعت سے، کسی عسکری تحریک سے، مذہبی عسکری تحریک سے تعلق ہے، اور BLA اور TTP کا آپس میں اتحاد بھی ہو گیا ہے۔ تو جیسے امارت اسلامیہ TTP کو سپورٹ کر رہی ہے، اتحاد المجاہدین کو سپورٹ کر رہی ہے، ایسے ہی BLA کو بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کا نزلہ ہمارے مدارس پر، ہماری جو اسلامائزیشن کے جو مواقع ہیں ان کے اوپر بھی اس کو گرے گا، اور جتنی اللہ نے آزادی پوری دنیا میں جتنی پاکستان کو دی ہوئی ہے، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ اس کو بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے ہماری دینی جماعتوں کو، مذہبی تحریکوں کو
سب کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ یہاں لوگوں کو سمجھائیں بلکہ افغانستان کے طالبان کو بھی سمجھائیں. صحیح. جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے جب وہ نسبت کرتے ہیں ہماری طرف تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قتل و غارت گری کو رکوائیں. جی اور یہ بالآخر اس کا کھرا مدرسوں کی طرف بھی آئے گا جی. اور پھر اس کا نقصان پہلے بھی ہوا ہے اور مزید بھی ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اس میں مزید تاخیر ہمیں نہیں چل. اس موضوع پہ جب بات ہوتی ہے تو ہمارے جو دینی حلقے ہیں، بہت سی مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ افغانستان کا اس میں کوئی کردار ہے یا افغانستان اس کے پیچھے کوئی متحرک کردار کے طور پر کام کر رہا ہے. تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے معلوم کرنے کے دنیا میں کتنے طریقے ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسی ہے یا نہیں، اور یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ان کے معسکرات وہاں ہیں یا نہیں، ان کو فی فرد 3,500 روپے افغانی ملتے ہیں نہیں ملتے، اور ان کو ماہانہ ملتا ہے نہیں ملتا، ان کو اعاشہ ملتا ہے نہیں ملتا. تو جو مدارس کے حضرات ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے تو یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. اگر باہر کا کوئی آدمی ہو اس کو ہو سکتا ہے معلومات نہ ہو، لیکن ہم تو یہ معلومات کر سکتے ہیں. اور جتنی میں نے چیزیں بتائیں آپ کو، جو علماء کے وفود گئے، مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لے گئے، قائد جمعیت گئے، اور مختلف جو مواقع جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے شاگرد ہیں تو اپنے شاگردوں سے پوچھ لیں نا وہاں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بہت بڑے پیمانے پر ایسے لوگ ہیں حکومت کے اندر، امارت اسلامیہ کے اندر، جو پاکستان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ اس بات سے انتہائی رنجیدہ ہیں، اور وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہاں امریکہ سے بھی پیسے آ رہے ہیں یا انڈیا سے بھی پیسے آ رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر یہاں ڈالر آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ BLA کو بھی سپورٹ مل رہی ہے وہاں سے اور TTP کو بھی وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. تو میرے خیال میں اس بات کو معلوم کرنے کے لیے جو بھی کوئی طریقہ اگر کوئی اختیار کرے گا، شواہد کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، اپنے شاگردوں سے پوچھ لیں، اپنے تعلق والوں سے پوچھ لیں، تو یہ بات تو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے. حضرت نے ابھی فرمایا کہ جو پاکستان میں اس کا رد عمل آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ابھی سے اس کا تدارک کریں. تو وہ تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ جو پیغام پاکستان کی بات حضرت بار بار فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی حضرت ہی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو عمومی طور پر دینی درسگاہوں میں یا دینی لوگوں کی طرف سے پیغام پاکستان کا نام نہیں لیا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بہتر اس کی صورت یہ ہے کہ جو شرعی ذمہ داری ہے وہ ہمارے حضرات یہاں کے جو مذہبی جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ باقاعدہ اس کے صاف طور پہ بیان کریں کہ یہ حرام ہے اور یہ پالیسی غلط ہے. اگر وہ پالیسی نہیں ہے تو جو آ رہے ہیں ان کو سپورٹ نہ کریں. آپ کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہاں بڑے بڑے وزراء، بڑی طاقتور لوگ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے، اس قدر کنٹرول ہے. اتنے بڑے پیمانے پر جو پاکستان کی باڑ ہے اس کو سینکڑوں جگہوں سے باقاعدہ وہاں کے حکومتی مسئولین نے توڑ کے اس کی ویڈیو بنا کر اس پہ YouTube پہ جاری کی ہوئی ہے. 300 لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ اس چیز کا پاس ہے افغانستان کی امارت اسلامیہ کو کہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم نے وہاں سے پڑھا ہے، تو ہمیں اپنے شاگردوں کو بتانا چاہیے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ کو بھی نقصان ہوگا، افغانوں کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. اور پاکستان میں جو اسلامائزیشن کے مواقع ہیں، جو اسلام کا اتنا یہاں بہاریں ہیں، جتنی سرگرمی، اس کو بھی نقصان ہو. تو سب سے پہلے یہ کہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتائیں ان پہلے نمبر پر دیکھ. اور اگر ہمارے علماء کرام باقاعدہ اس پہ زور ڈالیں تو مجھے یقین ہے کہ افغانستان کی امارت اسلامیہ اس پہ غور کرے. اگر کسی اور جگہ سے ان پہ کوئی پریشر آتا ہے، اس سے بڑا پریشر یہ ہوگا کہ علماء کرام کی طرف سے پریشر جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو اپنی برات کا اعلان کریں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جو نظریہ، جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہاں لڑنا جہاد ہے، اور جس کی میں 4 چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں پہلے، کہ جہاد بغیر اس کے جو چاہے جنگ کر سکتا ہے، قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے، حکومت کو گرانے کے لیے ہتھیار اٹھا سکتا ہے. یہ مسئلہ تو ہمارے ہاں موجود ہے کتاب العقائد میں، عقائد کی کتابوں میں، تمام فقہوں میں، اصول میں، اور قرآن حدیث میں، اور سیاہ ستہ میں، اور ہر جگہ موجود ہے اور متفق ہے یہ. تو اس مسئلے کو اپنے درسگاہ میں، دارالحدیث میں، دارالفتاح میں، اپنی درسگاہ میں، اپنے طلباء کو اجتماعی طور پر اپنے اساتذہ کی ذہن سازی کریں، اور اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے میں بیان کریں. اس کے اوپر سیمینار میں پر بیان ہو رہا ہے، حکومتی جلسوں میں بیانات ہو رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے فتویٰ دیا تھا، لیکن اپنے گھر میں بیان کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کے علماء نے 2009 یا 10 میں سب نے مل کے یہ فتویٰ دیا، تقریباً 200 علماء کرام.
جی تو ہم فتویٰ تو دے چکے ہیں، اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اب اس وقت میں جو انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں یا اٹھنے والی ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہمیں نقصان ہو، پہلے ہم بولیں اور اس بات کو واضح کریں. ان نوجوانوں کو بھی بتائیں، جو نوجوان روزانہ اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں اور ان کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ وہاں کے لوگ ہوں، یہاں کے لوگ ہوں. اگر علماء کرام اس شرعی مسئلے کو اچھی طریقے سے وضاحت کر دیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بہت حد تک مینیج ہو جائے گا. صحیح. جیسے آخری سوال آج کی نشست کا یہ کہ افغان حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وہ انتقام لینا چاہتی ہیں پاکستان کی حکومت سے، یا ان کا مائنڈ سیٹ ایسا فکر اور نظریہ یا فتویٰ ہے ان کا کہ پاکستان کوئی کفریہ ریاست ہے اور اس کے اوپر ایسا کرنا جائز ہے؟ تو یعنی وہ وجہ کیا ہے جو اس ساری مسئلے کی بنیاد بن رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک انتقام کی آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے ان کا انتقام کا ارادہ ہے، تو سب سے زیادہ ظلم تو ان پہ رشیا نے کیا، سوویت یونین نے. اس کے بعد پھر ایران نے ان پہ بہت مظالم کیے، انڈیا اور امریکہ. تو انڈیا، امریکہ اور ایران اور سوویت یونین اور رشیا، انہوں نے ہی پورے افغانستان کو برباد کیا نا. تو انتقام تو پہلے ان سے لینا چاہیے نا. تو ان سے تو دوستی ہے. اور رشیا کا جب ہوا تو پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا اور 50-60 لاکھ مہاجرین کو یہاں نہ صرف یہ کہ ان کو قبول کیا بلکہ ان کو بھائیوں کی طرح رکھا، ان کو کاروبار کی اجازت دی. ایران کی طرح نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آئی تو پاکستان نے زبردست ان کو سپورٹ کیا. پھر جب امریکہ کا آیا تو ابتدا میں ٹھیک ہے امریکہ کو پاکستان نے سپورٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغان طالبان کو 20 سال سپورٹ کیا ہے اور سب کو پتہ ہے. تو اپنے اس محسن سے بدلہ لینا یہ کون سا وہ ہوگا؟ اگر انتقام لینا تو ان سے لینا چاہیے. اور اگر ان کو شریعت کی بات ہے تو شریعت کا تو میں نے پہلے بتا دیا کہ خود ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام پاکستان میں پاکستان کے تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. تو نہ شریعت کا ان کا یہ بہانہ چلتا ہے اور جو انہوں نے معاہدہ کیا اس کا بھی کوئی نہیں بنتا. اس کے بعد پھر باقی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ سیاسی ہو سکتی ہیں، وہ اقتصادی وجوہ ہو سکتی ہیں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ حضرت نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی. ایک بات اور کروں، ایک بات میں پھر دوبارہ اس بات کو دہرا لوں کہ میں نے جو آج کی نشست کی ہے وہ اس مجبوری میں نے کی ہے کہ سارے ذرائع میں نے اختیار کر لیے، سمجھانے کے، پیغام پہنچانے کے، ذہن سازی کے، شرعی مسئلہ بتانے کے، اور میٹنگ کرنے کے، مجالس کرنے کے، اسفار کرنے کے، انفرادی مجالس، اجتماعی مجالس، ساری چیزیں میں نے کر لی ہیں. جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ معرکہ حق اور بنیان و مرصوص کے موقع پہ اتنی بڑی جنگ اللہ نے پاکستان کو فتح مبین عطا فرمائی، لیکن اس جنگ میں پاکستان کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اس میں چونکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، عالم اسلام کا واحد ایٹمی قوت اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور اسلامیت کو اتنی بڑی جو آزادی پاکستان میں ملی ہوئی ہے، یہاں مدارس دیکھیں، جماعتیں دیکھیں، دینی جماعتیں، علماء کی تقریریں دیکھیں، جو آزادی ہے، تو اس آزادی کو شدید خطرہ لاحق ہے. اور یہ اس آزادی کو جو خطرہ لاحق ہے وہ اندر سے، یعنی ہم خود ان دشمنوں کو یا سیکولر طبقے کو یا ان لوگوں کو جو پاکستان میں شریعت اور اسلام کی بہاریں نہیں دیکھنے جا رہے ہیں، ان کو ہم خود یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. تو میرے لیے احون البلیتین، 2 مصیبتوں میں سے آسان مصیبت یہ ہے کہ میں اس نقصان کو برداشت کر لوں کہ میری اس گفتگو سے کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جو مسلمانوں کو، افغانستان کو، پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو افغانستان کو، پاکستان کو اور پاکستان کے مدارس کو، خانقاہوں کو، دینی جماعتوں کو، مذہبی تحریکوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اقدام ہے یہ جو میں نے گفتگو کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں عند اللہ میری اپنی جو مسئولیت تھی وہ پوری ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. باقی اگر کوئی ایسی بات کوئی مجھے سمجھائے گا، بتائے گا، علماء کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی بات آئے گی، میں اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اگر مجھ سے اس میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جیسے میں نے کھل کر بات کی ہے ایسی کھل کر اپنی معذرت بھی کر لوں گا، معافی کا اعلان. ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا پاکستان کے جو دفاعی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس گفتگو میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی جس کی مزید توضیح آپ چاہتے ہیں، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹس بار میں. انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.